رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائل معاش و روزگار۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ معاش و روزگار کا تذکرہ مختصر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مکی دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ابتدا ہی سے افلاس و غربت کا شکار نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے معاشی لحاظ سے خاصے متمول گھرانے سے تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کا داغ اور اس کی پیدا کردہ محرومی کا سامنا اپنی پیدائش کے روز سے ہی کرنا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے اثاثے اور ترکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سفر کی ابتدا کو خوشگوار بنانے میں کافی حصہ لیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو کسی قسم کی معاشی تنگی یا محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و پرداخت کا انتظام کیا اور کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی۔ دادا کی محبت و شفقت کے علاوہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کی محبت و نگہداشت کی دولت حاصل تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد جس طرح دادا نے دیکھ بھال کی وہ مثالی تھی، اور دادا کی موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سنبھال لی اور اپنے مرتے دم تک خوب نبھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدنی کا معمولی سہارا تھا۔ جب سن شعور کو پہنچے تو تجارت کا خاندانی اور قومی پیشہ اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مزاربت کے اصول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تجارت کا آغاز کیا اور مقامی تجارت سے رفتہ رفتہ ترقی کر کے قومی تجارت کے دھارے میں شامل ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں اپنی محنت، مہارت، امانت و دیانت کے سبب ایک ممتاز جگہ بنا لی اور ایک ابھرتے ہوئے خوشحال تاجر بن گئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ جیسی مالدار اور خوشحال عورت سے شادی کی تو ایک کامیاب تاجر تھے، اور پھر اپنی تجارت کو اپنی نیک سیرت اور جانثار اہلیہ کی تجارت کے ساتھ ملا کر مال و دولت کے اس درجے تک پہنچ گئے جس کا حوالہ قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ یہ مشترکہ تجارت مکی دور کے آخر تک جاری رہی، بس اس فرق کے ساتھ کہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو مزاربت پر مال دے کر تجارت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت اور بے نیازی حضرت ختیجہ کی دولت و تجارت کی محتاج اور اس پر مبنی نہ تھی، بلکہ خود مختار و آزاد تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت و تجارت کو حضرت خدیجہ کی دولت سے بہت فائدہ پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی معیشت انہی مختلف عناصر سے مرکب تھی۔ مدنی دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی و اقتصادی ضروریات کی تکمیل کا سب سے بڑا ذریعہ انصار و مہاجرین کی طرف سے ملنے والے ہدیے اور تحفے تھے۔ انہی ہدیوں اور تحائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں کافی مدد دی، اور انہی نے دوسرے اسباب زیست فراہم کر کے حیات نبوی میں خوشگواری اور کسی قدر سہولت پیدا کی اور زندگی کو زیادہ خوشگوار بنایا۔ یہ عام ترین ذریعہ معاش تھا، مگر یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ محض ایک ذریعہ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیشت کے مستقل ذرائع ان کے علاوہ تھے، جن میں سے بعض یہ ہیں: آبائی ترکہ و وراثت، خرید و فروخت اور تجارت، زراعت و باغبانی اور مویشی پالنا، مختلف جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عارضی دنیا میں بہت ہی سادہ زندگی بسر کی، نہ زہد و فقر کی وہ زندگی اختیار کی جو رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور نہ عیش و عشرت کی ایسی زندگی جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی ہے۔